بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ یہ میں آج اب ایک قرآن کی آیت کے ترجمے کے ساتھ آیا ہوں، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ ترجمے کے بیان کو، چھوٹا سا بیان ہے، اس کے بعد ایک اور آیت کا ترجمہ ہوگا۔ یہ سورۃ الحجر ہے، قرآنی سورت، اس کا نمبر ہے سورت نمبر 15، اور جو آیت جس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں یہ آیت نمبر 65 ہے۔ اور جو مجھے یہ آیت کے ترجمے سے لگ رہا ہے یہ ہجرت کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات لوگوں کو ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے رہنا۔ ترجمے پہ آ جاتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے جی کہ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے، یعنی کہ رات کے کسی بھی پہر میں خاندان سمیت رات کے کسی حصے میں چل دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے پیچھے رہنا، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، یعنی کہ پیچھے مڑ کے آپ نے لوگوں نے نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے سفر پہ جہاں کا حکم دیا گیا ہے اس پہ چلنا ہے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ دیکھیں وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا لوگوں کو کہ یہاں سے اب نکلنا ہے، خاندان سمیت جاؤ، رات کے اس پہر میں نکلو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ نے ان کی ایک طرح سے پہرہ داری ہے، یا کیا اس طرح ہی ہے، پہرہ داری ہے کہ لوگوں کے پیچھے رہنا آپ، تاکہ آپ اینڈ پہ آئیں اور یہ سب آگے چلتے رہیں۔ تو یہ واضح احکامات ہیں ہجرت کے سورۃ الحجر میں، تو اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ جائیں، کدھر بھی جائیں، آپ نے اپنے سفر میں کہیں پہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور اگر آپ اپنی کوئی چیز کا پلان آؤٹ بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ نے پاس میں بالکل نہیں دیکھنا، آگے ہی موو فارورڈ کرنا ہے۔ اور ہمیں اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں شیئر، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ہی اپنے آپ کو قرآنی اور اسلامی تعلیمات کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ تو شکریہ، اس کے ساتھ ہی یہ آیت کا ترجمہ کا بیان بھی ختم ہوا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔